سوال نمبر 4، یہ بہت کریٹیکل سوال ہے. کیا قبلے کی سمت میں پاؤں کرنا گناہ ہے؟ اور قبلہ رخ تھوکنے اور پیشاب کرنے کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھائیو سمجھنے والی چیز ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں، سائنز آف گاڈ، جیسا کہ خانہ کعبہ شریف ہے، قبر رسول ہے، صفا اور مروہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ان جگہوں کو تلاش کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج پہ نماز پڑھی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے پیشاب تک بھی وہاں پر کرتے تھے جہاں آپ نے کیا. اتنا اہتمام کرتے تھے سنت کا. تو شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے اس کا حکم قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 مشہور آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اب یہ ڈیٹیل ہمیں حدیث میں نہیں ملتی، لیکن ہمیں تورات میں پیدائش جو پہلے والا چیپٹر ہے کریشن، اس میں ملتا ہے کہ اسی مقام پر حضرت ہاجر نے حضرت اسماعیل کی والدہ، یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے، تو سیدہ ہاجر نے جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی والدہ تھی، وہاں پر چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں، تو ان کو بھی اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا، صفا اور مروہ کو. سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے جو ہدی کے جانور ہیں جو حاجی ساتھ لے جاتا ہے، خصوصاً یہ جو حج تمتع اور حج قران کرنے والے لوگ ہیں، اور قران والے تو ظاہر ہے پھر احرام بھی نہیں کھول سکتے جب تک کہ وہ اس ہدی کو قربان نہیں کر دیں گے. ان ہدی کے اونٹوں کو بھی آپ نے کہا یہ بھی شاعر اللہ ہے، اونٹ، ان کو شاعر اللہ کہا. تو یہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر اللہ، غار حرا بھی شاعر اللہ. ان کی تعظیم اپنی جگہ ہے الحمدللہ. اور میں نے جو لیکچر دیا ہے قبر رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم 3 گھنٹے کا، مثلا نمبر 54C اور 54D، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ امام علی السبکی صوفی اور امام ابن تیمیہ ان دونوں کا رد کیا ہے کہ یہ دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہیں، شاعر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے اور قبر رسول کی حاضری کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں آیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ کے شاعر کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی پرہیزگار شخص کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے. تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے قبر رسول پہ سجدے شروع کر دے، یہ نہیں. تعظیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے کہ سکھائی گئی ہے. صلاۃ والسلام عرض کرے جا کر، درود شریف پڑھے، اسی طریقے سے خانہ کعبے کو جا کر چومنا، اس کی دیواروں کو چومنا، غلاف کعبہ سے لپٹنا، یہ تعظیم نہیں ہے. تعظیم یہی ہے کہ آپ نے صرف حجر اسود کو جا کے چومنا ہے، باقی آپ اپنے معاملات وہی کریں جو سنت کے مطابق ہے. تو تعظیم کا کرائٹیریا بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا چکے. اسی حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 394، مسلم میں 609، مشکات میں 734، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ، یعنی پیشاب اور پخانے کے لیے، تو نہ تو قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھو اور نہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھو. یعنی پیٹ کرنا بھی منع، رخ کرنا بھی منع. یعنی اگر قبلہ اس طرف ہے تو آپ کی ٹوائلٹ کی سیٹ اس طرح 90 ڈگری پہ ہونی چاہیے، نہ قبلے کی طرف پیٹ ہو نہ رخ. اور میں نے کئی مسجدیں دیکھی ہیں ان کے بھی ٹوائلٹ قبلہ رخ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض جو زیادہ سمجھدار ہیں انہوں نے صرف وہ پیٹ قبلے کی طرف کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پیٹ ہو رہی ہے بھی منہ تو نہیں ہو رہا. دونوں چیزیں منع ہیں. اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب شام فتح ہوا، تو شام فتح کب ہوا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں. یعنی یہ حدیث ڈیسائسو ہوگی، یہ یاد رکھنا ہے. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم شام گئے تو شام میں ٹوائلٹس جو تھے وہ قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، تو اب ہمیں مجبوراً پبلک ٹوائلٹس کے اندر بیٹھنا پڑتا تھا. یعنی ان کی وہ جو سیٹیں یا وہ جو پرانے زمانے میں ٹوائلٹس بنے ہوا کرتے تھے وہ زمین کی پانی کی گہرائی تک ہوتے تھے اور اسی میں وہ نیچے چیزیں جذب ہو جاتی تھی. ابھی بھی ہمارے گاؤں ایریا میں اس طرح کے ٹوائلٹس استعمال ہوتے ہیں، وہ ڈیزالو ہوتی رہتی ہے. تو وہ قبلہ رخ بنے ہوئے تھے پبلک ٹوائلٹ. تو ظاہر اوپن جگہ پہ تو نہیں بنے ہوئے ہوں گے، ارد گرد دیواریں بھی ہوں گی. تو ہم اس پر بیٹھا کرتے تھے، تو ہم اپنے آپ کو ٹیڑھا کر کے بیٹھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے بعد میں استغفار بھی کرتے تھے کہ انہوں سے پھنس گئے تھے. تو یہاں پہ بھی آپ کو کسی مسجد میں یا کسی
ہوٹل میں جانا پڑے تو آپ قبلہ رخ کا اہتمام کریں. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں تھوک پھینکتے وقت پیشاب کرتے وقت اس چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ پہلے قبلے کو ڈٹرمن کیا جائے کہ قبلہ تو نہیں اس طرف. اور الحمدللہ گھر بھی جب بنوایا تو وہاں پر بھی بالکل 90 ڈگری میں نے رکھوائی, بالکل 90 ڈگری. اس چیز کا اہتمام مسجدوں میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا جائے. اور یہ مولویوں کو کیا فائدہ ہے اگر یہ لوگ یہ قبلے کا بھی اہتمام نہیں کروا سکتے ٹوائلٹس کے اعتبار سے. یہ صرف چندے بٹورنے کے لیے اور مسجدیں بنانے کے لیے ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم نے یہ ٹوائلٹس کو کس طرح بنانا ہے. تو یہ پہلے چیز دیکھنی چاہیے کہ ٹوائلٹس کو صحیح اس اعتبار سے بنایا جائے. تو وہ سعد ابن ابی وقاص بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب شام فتح ہوا تو ہم بعد میں استغفار بھی کرتے تھے, بیٹھ جاتے تھے ٹیڑے کر کے. اور ہمارے آفس میں بھی اس طرح تھا. تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا پھر میں نے اپلیکیشن دے کے اس کو توڑوا کے سیٹ جو ہے بالکل ٹھیک کروائی. تو اس وقت تک جب مجبوراً تھا تو ہم بھی ٹیڑے بیٹھ کے کم از کم اس کو اس کے رخ اور پیٹھ اس طرف نہ ہو جتنا ٹیڑے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتے تھے, مجبوراً ہے یہ معاملہ. تو یہ بات یاد رکھیں. البتہ یہاں پر کچھ احادیث ہے جن کی وجہ سے کنفیوژن ہوئی اور دو رائے بن گئی. دو رائے یہ بنی کہ اگر آپ اوپن کسی صحرا میں اوپنلی کسی جگہ کے اندر ٹوائلٹ یوز کریں گے تو آپ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کریں, اور اگر گھر کے اندر کریں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک موقف ہے اور اس میں احادیث بھی موجود ہے, میں بتا دیتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 148, مسلم میں 612 اور مشکات میں ہے 335. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سیدہ حفصہ اپنی بہن کے گھر گیا جو حضور کی بیوی بھی تھی, ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب داخل ہوا تو گھر کی چھت پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پیٹھ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے. انہوں نے دور سے ان کو شائبہ سا اس حوالے سے ہوا. اور وہ بعد میں بھی محدثین نے پھر اس پہ یہ بات لکھی ہے کہ وہ چونکہ اینٹیں بھی اسی سٹائل میں رکھی ہوتی تھیں ٹوائلٹ کو یوز کرنے کے لیے, اس زمانے میں سیٹیں نہیں ہوا کرتی تھی, تو اس سے ابن عمر نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, انہوں نے دیکھا بعد میں انہوں نے اینٹیں آبزرو کی ہوں گی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا. تو اس سے یہ پھر وہ پلی لیتے ہیں کہ جی رخ کرنا منع ہے اور پیٹ کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اور بعض اس طرف گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں 606 اور مشکات میں 336. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبلے کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کرنے سے منع کیا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا. یعنی منہ کر جو کرنا ہے یہ پرٹیکولر اس کے اوپر زیادہ وعید ہے. پیٹھ کا معاملہ ذرا ہلکا ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے پیٹھ والے معاملے میں بھی, وہ امام ترمذی لے کر آئے ہیں, حدیث نمبر 8, اور اس کے تحت ائمہ کے اقوال بھی لے کر آئے, حدیث نمبر 8 اور 9. اور اس میں جو ایک حدیث ہے وہ ضعیف ہے, لیکن جو حدیث نمبر 8 ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 1 سال پہلے قبلے کی رخ پیشاب کرتے ہوئے دیکھا. اس میں پھر امام ترمذی نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ ائمہ کے مختلف اقوال ہیں, امام احمد حنبل کا کیا موقف ہے, اور پھر انہوں نے لکھا کہ مینلی 2 موقف ہیں کہ اگر آپ صحرا میں یا اوپن جگہ پر کریں گے پھر قبلہ رخ نہیں کر سکتے, اور اگر کلوز باؤنڈری میں کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 طرح کے موقف ہیں. بہرحال علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مجھے دونوں ائمہ سے اختلاف ہے کیونکہ جو پہلی میں نے حدیث بیان کی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بخاری میں 148, مسلم میں 612 اور مشکات میں 335, اس میں تو بالکل واضح سعد ابن ابی وقاص یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور حدیث کے فہم کو وہ سب سے بہتر جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب شام فتح ہوا تو شام کے ٹوائلٹس جو ہیں, جب ٹوائلٹ پبلک ٹوائلٹ تھے تو وہ اوپنلی صحرا میں تو نہیں بنے ہوئے ہوں گے, کلوز باؤنڈریز میں بنے ہوں گے, دیواریں ہوں گی چاروں طرف, تو ان کی جو سیٹیں تھی قبلہ رخ تھی, تو ہم اس میں بھی یہ قبلہ رخ ہو کے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ پھر کے بیٹھتے تھے اور ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ اور پیٹ کرنے سے منع کیا. لہذا میرا موقف نہ تو امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہے نہ امام شافعی کے ساتھ, میرا موقف جو ہے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ ہے, امام سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے. ان کا موقف اس میں ٹھیک ہے. بہرحال اگر کوئی دوسری طرف جاتا ہے ان حدیث کی روشنی میں, ہم اس پہ فتویٰ کو نہیں لگاتے, لیکن ہم ترغیب ضرور دلائیں گے کہ فتویٰ اپنی جگہ اور تقویٰ اپنی جگہ, اللہ کے شاعر کی تعظیم کریں. اور اب میں آپ کو ساتھ ہی, اب یہ معاملہ تو ہو گیا پیشاب کا, اب تھوک کے حوالے سے بھی ذرا سن لیجئے. یہ پاؤں کرنے کے اعتبار سے بھی میرا موقف اجتہاداً یہی ہے, نہ تو قبلہ رخ پاؤں کیے جائیں نہ تھوکا جائے. اور حرمین شریفین میں میں نے عموماً دیکھا ہے کہ وہ عربی نماز پڑھتے سیدھی ٹانگیں سیدھی کر لیتے ہیں قبلہ رخ, اور عجیب وہ بےہودہ سا منظر ان کا جو ہے وہ قائم ہوا ہوتا ہے. اور جہاں پہ جب پاکستانی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اسی تے اوتے نہیں کرتے, ایتھے کرتے پہ.
4000 کلومیٹر دور بہ کے بھی اسی نہیں کرتے تھے، اے تھے خانہ کعبے دے وچ بہ کے انہوں نے لتاں جڑیاں قبلے ال کیتیاں نے. تو اب وہ آپ سن لیں کہ یہ تھوک والا معاملہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 405، مسلم میں 1228، مشکات میں 746 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ رخ جو دیوار تھی اس پہ ایک بلغم تھوک لگی ہوئی دیکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے صاف کیا. یہ مولوی کیا کرتے ہیں؟ وہ خادم کو بلاتے ہیں کیونکہ وہ توہین سمجھتے ہیں نا مسجد کی صفائی کرنے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بلغم صاف کیا مسجد کی دیوار کا جو دیوار قبلہ رخ تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب قبلہ اور اس کے درمیان ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی قبلہ رخ نہ تھوکے. ہاں جی استوا علی العرش علیہ اور پھر اتنے تعویل کریں گے رب کا علم سامنے ہوتا ہے. تو علم ہونا ہے تو پائی تے کوئی مسئلے والی گالی کوئی نہیں پائی جی. پھر تے علم تے ہر جگہ. ہم تعویل نہیں کرتے، ہم اللہ ہی کو سپرد کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب قبلے اور ہمارے درمیان ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ استوا علی العرش ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور یہ میرا کلپ ریکارڈ ہو چکا ہے الحمدللہ. اس کے بعد تو ایک طوفان مچ گیا اور وہ کہہ رہے جی آپ نے امام ابن تیمیہ کو، بھائی امام ابن تیمیہ کی پھکی اس لیے دی ہے کہ یہ توصیف راشدی اور باقی مولویوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو کفر اور شرک کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. اب میں کہتا ہوں جناب اب آپ اسی طریقے سے فتوا ابن تیمیہ میں بھی کفر کا لگائے جو میں نے اس کے عقیدے بتائے ہیں، جو صراحتاً کفری عقیدہ. اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ کی 133 نمبر حدیث میں یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اس سے بچنا واجب ہے، لوگوں کو بچانا واجب ہے. تو یہ میں نے بہت بڑا ایک الحمدللہ پچھلے لیکچر میں مسئلہ نمبر 110C کے اندر سوال و جواب میں دیا. اب یہاں پر دیکھ لیں تمہارا رب حائل ہوتا ہے قبلے اور تمہارے درمیان، لہذا قبلہ رخ کوئی تھوکے نہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی حدیث میں بخاری و مسلم کی کہ اگر تمہیں تھوک آ جائے تو تم جو ہے وہ یا تو اپنی چادر میں تھوک لو یا اپنے کپڑے میں قمیض میں، اور آپ نے پھر وہ کر کے دکھایا اور اس کو یوں مسل لو، اور یا اپنے بائیں پاؤں کی طرف تھوک کر اور بائیں پاؤں کو زمین پر یوں مسل دو. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب کچی زمین ہوگی، قالین نہ بچھے ہوئے ہوں، کیونکہ اس وقت تو جوتیوں سمیت نماز بھی پڑھا کر جاتی تھی. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. اور آج بھی اگر کچی زمین ہو تو کوئی حرج نہیں، ہمارے فوجی حضرات سیاچن میں جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قالین والی مسجد میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، اس میں آپ وہ کپڑے والی تھوک والی معاملہ کریں گے. اگر کسی رومال نکال کے اس میں تھوک پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں پھینکیں گے اور تاکہ اس کا اہتمام کریں. لہٰذا اس مسجد میں آپ جوتیاں بھی نہیں لے کے جا سکتے، یہ بھی ذہن میں رکھیں قالین والی مسجد میں. ہاں اگر کوئی ایسی جوتیاں ہیں جو کہ باہر آپ استعمال نہیں کر رہے، جس طرح کچھ عرصہ پہلے تک حرم کا طواف کرتے ہوئے بھی وہ زمین تپ جاتی تھی تو طواف کعبہ کے لیے وہ علیحدہ سے نئی جوتیاں اندر لے کے جاتے تھے، اب تو وہ وائٹ والا ماربل لگ گیا تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. لیکن اس معاملے میں یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوکنا ہے تو اس طریقے سے تھوکو. تمہارا رب حائل ہوتا ہے قبلے اور تمہارے درمیان. اب میں نے ایک الگ سے کلپ بھی میرا چڑھ کیا ہے یوٹیوب کے اوپر، اللہ کہاں ہے. آپ دنیا میں کہیں بیٹھ کر نہ گوگل پہ لکھیں اللہ کہاں ہے یا انگلش میں لکھیں ویئر از اللہ اور آگے لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کلپ کھل جائے گا انشاءاللہ. اس میں نے حنفیوں کو بھی پھکی دی ہے اور سلفیوں کو بھی، یعنی جو ایک ایکسٹریم پہ تھے کہ وہ استواء علی العرش کا انکار کرتے تھے، دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی مائیت کی تعویل کرتے تھے. تو میں نے کہا دونوں ہی باطل تعویلات کرتے ہیں، دونوں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ فرض ہے ماننا، اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. اس میں تعویل نہ کریں. وحدت الوجود کا عقیدہ بالکل باطل ہے کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ گھس جاتا ہے، نعوذ باللہ. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جب اس کی مثل ہی کوئی شے نہیں ہے تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ بھی بالکل باطل عقیدہ ہے، اور دوسری طرف وہ بھی ایکسٹریم ہے. میں نے الحمدللہ اللہ کہاں ہے اس نام سے اپلوڈ ہو چکا ہے اور حق بات واضح کر دی. اچھا یہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے، یہ جو قبلہ رخ تھوک پھینکا ہوا تھا کسی نے، اس کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے. 481 نمبر سنن ابی داؤد میں، مشکات میں 747. یہ بڑی سخت حدیث ہے کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھائی اور اس شخص نے نماز کے دوران قبلہ رخ تھوک دیا سامنے والی دیوار میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ یہ شخص آندہ سے تمہاری امامت نہ کروائے. اس کو امامت سے اتروا دیا، یہ شخص آندہ سے تمہاری امامت نہ کروائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ قبلہ اور تمہارے درمیان ہوتا ہے، قبلہ رخ منہ کر کے اس طریقے سے مت تھوکو. اور جب وہ صحابی اگلی نماز کے لیے
جو کوئی بریلوی دیوبندی نہیں سن نماز پڑھانے لے، نہ کوئی اہل حدیث شیعہ سن بھائی، وہ صحابی سی، قبلہ رخ تھوکا، آپ نے اس کو امامت سے اتار دیا. جب وہ نماز کے لیے مصلی پہ چڑھنے لگا، صحابہ کرام نے پکڑ کے اسے پیچھے کر دیا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تو آندہ سے ہماری امامت نہیں کروائے گا. وہ پھر حضور کے پاس شکایت لے کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا تھا. اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے مکمل طور پر یاد نہیں، لیکن میرا گمان ہے کہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے کہ تو نے قبلہ رخ تھوکا ہے. تو اس طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے بچ جائیں، چاہے آپ اوپن مجمع میں ہوں. اور یہ اکثر لوگ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے، یہ بار پیشاب بھی مرد حضرات کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں تو بیچاری نہیں کر سکتی، تو مردوں کی زیادہ بیماری ہے، جدھر منہ ہوتا ہے تو وہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض کا وہ قبلہ رخ ہی کر کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، تھوک پھینکتے ہوئے بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں. اچھا، لیکن اگر آپ مطلب آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے اور آپ مطلب تھوک پھینکتے وقت اپنے چہرے کو بالکل زمین کی طرف یوں کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے اگر کوئی تھوک پھینک لیتا ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جیسے آپ اس طریقے سے، یعنی اب میں نماز پڑھتے ہوئے ایسے کر لیتا ہوں تھوک پھینک کے، پگڑی کے ساتھ یا کسی رومال کے ساتھ یا چادر کے ساتھ، جس طرح نے تعلیم فرمایا بخاری اور مسلم میں، تو یہ جائز ہے. یعنی رخ آپ کا قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. تو ٹانگوں کے بارے میں بھی میرا یہی معاملہ ہے، نہ تھوکیں، نہ پیشاب کریں، نہ ٹانگیں کریں. اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی مشہور ہے، جہاں ہمارے پنجاب کے کلچر کے اندر وہ کہتے ہیں جی قبلہ رخ اگر کوئی لتا کر کے سوتا ہوئے نا، اگر کوئی قبلہ رخ ٹانگیں کر کے سویا ہو تو اسے جگائیں کہ بھائی اپنی ٹانگیں سمیٹ لو، قبلہ رخو. اور اگر کوئی کتب ال کر کے سوتا ہوئے، کتبی ستارے، تو وہ لتیں ہی واٹ دو. کتب ستارے کو کتب، وہ غوث کتب ابدال والا بیچارے شاید کو کتب سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ معافی دے، خانہ کعبے کی طرف ہو تو کہتے ہیں اٹھا کے اسے بتائیں، اور اگر کتب کی طرف ہو وہ کہتے ہیں شاید کوئی کسی بزرگ کا مزار ہے وہاں پہ، اور یہ بزرگ بھی سارے انڈیا پاکستان کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں نا. آپ وہاں پر اگر دوسری طرف پہ چلے جائیں تو وہاں تو قبلہ رخ اور بنے گا. ہمارا تو تقریباً مغرب سے جو ہے وہ جنوب کی طرف 12 سے 14 ڈگری بنتا ہے، لیکن اگر آپ مصر والی سائڈ پہ پرلی طرف ملکوں کی طرف جائیں ان کا مشرق کی طرف بنے گا، تو وہ قبلہ ہر جگہ ڈفرنٹ ہوگا. اور وہاں پر سنت یہ ہوگی کہ آپ شمال کی طرف کتب کی طرف ٹانگیں کر کے سوئیں گے، کیونکہ آپ نے دائیں رخ قبلہ رخ اگر سونا ہے تو چہرہ قبلہ رخ کرنے کے لیے آپ کو ٹانگیں شمال کی طرف کرنی پڑیں گی. آپ اگر قبلے کی پرلی طرف ہیں، پاکستان میں آپ کو ٹانگیں جنوب کی طرف کرنی پڑیں گی، تو تب آپ قبلہ رخ سوئیں گے. تو یہ انڈیا پاکستان کا ہی دین رہ جائے گا. پھر جیڑی وہ بدعت ہوندی ہے نا، وہ جھوٹی ہوندی ہے، وہ علاقائی ہوندی ہے. تو مصر جا کے تھوڑا قطبی ستارے تے پھر لتا کرنا سنت ہو جائے گا. او بھائیو اوتھے بھی قطبی ستارے لتا کرنا ضروری ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک پبلک میں مشہور ہے، اس لیے میں نے یہ جعلی بات ایک مشہور تھی وہ بتا دی، اس حوالے سے اصلاح ہو جائے.